کیسے ہم میں کہ پاک روح بحثیت خدا استاد کیسے ہم میں کام کرتا ہے اور کیسے ہم کو سکھاتا ہے. اس پرستش بھی بہت اچھی پاک روح نے آج بہت کام کیا کہ پرستش کے وسیلہ سے دعاؤں کے وسیلہ سے آج پاک روح نے بہت کام کیا. اور آج کا موضوع بھی جو ہے وہ کیسے ہم کو پاک روح جو ہے وہ بحثیت استاد کے روپ میں آ کر ہم کو سکھاتا ہے. اب ہم پڑھیں گے اپنے مرکزی آیت کی طرف جو آج کے کلام کے لیے ہے. یوحنا کا پہلا خط 2 باب اور اس کی 27ویں آیت. اور تمہارا وہ مسح جو اس کی طرف سے کیا گیا تم میں قائم رہتا ہے اور تم اس کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے، بلکہ جس طرح وہ مسح جو اس کی طرف سے کیا گیا تمہیں سب باتیں سکھاتا ہے اور سچا ہے اور جھوٹا نہیں، اور جس طرح اس نے تمہیں سکھایا اسی طرح تم اس میں قائم رہتے ہو. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. تو میرے عزیزو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ تمہارا مسح، یعنی پاک روح سے ہم اگر ہمارے پاس کوئی استاد نہیں ہے، کوئی اسپرچل استاد نہیں ہے ہمارے پاس، تو ہم خداوند سے مانگے کہ خداوندہ ہم کو پاک روح دے. ہم اس جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ کوئی پاسٹر نہیں آتا، کوئی ہمارے پاس پرستار نہیں آتا. ہمارے پاس خدا کا کلام ہے تو ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس خدا کے خادم آئیں تو ہم سیکھیں. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے پاک کلام کو پڑھیں گے، جب تک نہیں تب تک کیسے سیکھ سکتے ہیں. ہم اب دیکھیں کہ ہم یہاں پر آتے ہیں، اس پلیٹ فارم پر آتے ہیں تو ہم صرف ایک بیٹھنے، کچھ لوگ تو ایم سوری میں یہ بولنے لگا ہوں، کچھ لوگ تو وہ جمائیاں لیتے رہتے ہاتھ رکھ کے. تو کیا فائدہ؟ ہم آتے ہیں تو کچھ برکت لے کر نہیں جاتے، کچھ سیکھ کر نہیں جاتے. پاک روح کا مسح ہم میں نہیں ہوتا تو ہم کیا کرنے آتے ہیں؟ ہمارا بے فائدہ ہم آتے ہیں یہاں پر کہ ہم خدا کے گھر میں بھی اگر ہم جاتے ہیں کہیں پر تو بے فائدہ جاتے ہیں کہ جب ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کچھ برکت لینی ہے یا کچھ سیکھنا ہے خدا کے کلام میں سے. آج خداوند ہم سے باتیں کرے، یہ ہم سوچ کے نہیں آتے تو ہم کیسے برکت کو حاصل کر سکتے ہیں؟ کیسے پاک روح کا بپتسمہ جو ہے ہم کو ہو سکتا ہے؟ کیسے پاک روح ہم میں کام کر سکتا ہے؟ کیسے ہم لوگوں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں کہ جب ہم میں پاک روح ہے ہی نہیں، جب ہم اس چیز کی طلب ہی نہیں رکھتے کہ خداوند ہم کو پاک روح دے، تو ہم کیسے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور پاک روح کے بنا ہم کرسچن نہیں ہیں، پاک روح کے بنا ہم مسیحی نہیں ہیں بالکل بھی. کہ اگر ہم کہیں کہ ہم مسیحی ہیں جی، ہمارے نام کے ساتھ مسیحی لگا ہوا، تو کیسے؟ میں تو نہیں مانتا کہ کوئی بھی پاک روح کے بغیر جو ہے وہ مسیحی ہو سکتا ہے. پاک روح کے بغیر میرے عزیزوں کوئی بھی مسیحی نہیں ہے. اگر ہم میں پاک روح کام کرتا ہے، اگر ہم خدا کا کام کر رہے ہیں تو ہم مسیحی ہیں. ورنہ ایک عام انسان کی، غیر قوموں کی طرح ہم بھی ایک عام انسان کی طرح ہیں. ہم میں بھی کچھ پتہ نہیں، ہم ایسے کام کر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، صبح اٹھ رہے ہیں، نہ کوئی دعا، نہ کوئی کچھ، نہ کوئی لین نہ دین. اٹھتے ہیں، ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، واپس گھر پہ آ جاتے ہیں. اور اس میں لکھا ہوا ہے اور سچا ہے اور جھوٹا نہیں. خدا کا پاک کلام ہم کو یہ سکھا رہا ہے کہ پاک روح ہم کو سکھاتا ہے اور صحیح سکھاتا ہے، صحیح رستے بتاتا ہے. کہ یہ نہیں کہ ہم اپنے روح کے مطابق، جو ہمارے جسم کے اندر روح، ہمارا روح ہے، اس کے مطابق چلے تو ہم ٹھیک چل رہے ہیں. ہم شاید ٹھیک نہیں چلتے. خدا کے کلام کے مطابق اگر ہم اپنے روح کے مطابق چلتے تو ہم ٹھیک نہیں چلتے. اگر ہم خدا کے روح کے مطابق چلتے ہیں تو میرا ایمان یہ ہے کہ ہم کو وہ گائیڈ کرتا ہے، ہمارا ہمدرد بنتا ہے، ہم کو سیدھی راہ دکھاتا ہے. جہاں جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں وہاں پر آگے لوگ تیار کرتا ہے ہمارے لیے کہ ہم صرف اور صرف خداوند کے لوگوں میں بیٹھے، خداوند کے لوگوں کی باتیں کریں، کے ساتھ باتیں کریں، خدا کی باتیں کریں.
یہ نہیں کہ ہم اپنے روح کے مطابق اگر چلیں گے تو ہم صرف دنیاوی زندگی گزاریں گے، اپنے کاموں میں مصروف رہیں گے، اپنی فیملی میں مصروف رہیں گے، تو ہم برکت نہیں پا سکتے اس سے۔ دیکھیں کہ ہمارا جو خداوند یسوع مسیح جب وہ انسان بن کے اس دنیا میں ہمارے لیے نجات دہندہ بن کر آیا تو ایک جسمانی جسم رکھ کے، انسانی جسم رکھ کے وہ دنیا میں آیا، جب وہ ہماری نجات کے لیے دنیا میں آیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی پاک روح کے تابع رہ کے چلا، کیونکہ انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ اگر وہ ہماری نجات کے لیے آئے، سب سے پہلے انہوں نے پریکٹیکل کیا ہے کہ جیسے انہوں نے کیا ویسے میرے خیال میں ہم کر بھی نہیں سکتے، کہ جیسے انہوں نے سلیب اٹھا کر گئے، ہم 10 کلو وزن اٹھا کے چل نہیں سکتے۔ جتنے کوڑے انہوں نے کھائے اپنے جسم پہ، ہم ایک کوڑا بھی کھانے کی برداشت نہیں رکھ سکتے۔ کانٹوں کا تاج انہوں نے ہمارے لیے پہننا ہے، ہم ایک جو اس میں کانٹا تھا نا، ہم اس کی بھی برداشت نہیں، ہم میں نہیں ہے۔ وہ دیکھیں کہ وہ روح القدس کے تابع تھے، خداوند یسوع مسیح بھی روح القدس کے تابع رہیں، اور جو خدا باپ اور روح القدس بتاتے، ان کو گائیڈ کرتے رہے، سب کچھ سکھایا، اور وہ دنیا کو تعلیم دیتے رہے جن میں رہے۔ تو وہ جیسے انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہم کو بھی ویسے چاہیے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو فالو کریں اور پاک روح کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اپنی زندگیوں میں۔ ہم پاک روح کو مانگے خداوند اپنے خداوند سے کہ ہم کو پاک روح دے۔ اگر دیکھیں کہ پاک روح جو ہے، اب جاتی جولیت اور داؤد کی سٹوری کو دیکھیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ایک اتنا بڑا آدمی، جیسے وہ ریسلر ہوتے ہیں، کہ اتنا بڑا ہیوج بندہ، کہ جس کو ایک، میرے خیال میں جو لوگ تھے وہاں پر وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے اس کا، وہ بھی اس کو بات کرنے سے لوگ ڈرتے ہوں گے، تو خدا ان کے روح نے کام کیا۔ چھوٹا بچہ کیا کر سکتا ہے؟ چھوٹا بچہ تو ویسے ہی ایک عام، اپنی زندگی میں ہم دیکھ لیں، جب چھوٹے بچے کو ڈانٹیں گے تو وہ رونا شروع ہو جائے گا، یا کچھ بول نہیں سکتا آگے۔ تو اس چھوٹے بچے نے جاتی جولیت کو مارا۔ کیسے مارا؟ کیونکہ خداوند کا روح اس میں کام کیا۔ اگر خداوند کا روح کام نہ کرتا تو کبھی بھی وہ مار نہیں سکتا تھا اس کو۔ خداوند کا روح اس میں کام۔ اگر ہم سمسون کی سٹوری کو دیکھیں تو سمسون نے 3000 آدمیوں کو ایسے نہیں مار دیا میرے عزیزوں، اس میں خداوند کا روح کام کیا ہے۔ 3000، ایک شخص اور 3000 بہت لوگ ہوتے ہیں۔ 3000، 2 آدمی، میں کہتا ہوں کہ میرے لیے 2 آدمی بہت ہوں گے ان کے سامنے۔ ایک آدمی کے سامنے 3000 لوگ تھے میرے عزیزو۔ روح ایسے کام کرتا ہے، روح زندگیاں بچاتا ہے، روح مردوں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ روح جو ہے، روح کا ذکر بھی بہت ہوا ہے بائبل میں، اور جادوگری کا بھی بہت ذکر ہوا ہے بائبل میں۔ تو ہم دیکھیں کہ روح کیسے کام کرتا ہے اور جادوگر کیسے کام کرتے ہیں۔ جادوگر تو جھوٹے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے، وہ شیطان ایک بار کام کرے گا، شیطان بھی بہت کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، کیونکہ بہت طاقت ہے اس میں بھی۔ وہ اگر زندگیاں خراب کر سکتا ہے تو ہمارا خداوند جو ہے، ہمارا پاک روح جو ہے، ہمارا مددگار، وہ زندگیاں بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو ہم نے پاک روح کو دیکھنا ہے، پاک روح کو مانگنا ہے خداوند سے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ روح کیسے مدد کرتا ہے، کیسے انسان کے ساتھ وہ کام کرتا ہے مل کر۔ رومیو 8 باب کی 26ویں اور 27ویں آیت میں پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے نہیں جانتے، مگر
रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता, और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुवाफिक मुकद्दसों की शिफायत करता है। अब इसमें एक मेरा सवाल उठ रहा है। अब देखिए कि हम तसलीस में अगर देखते हैं, खुदा बाप, बेटा और पाक रूह सब एक ही है। और यहाँ पर लिखा हुआ है इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर रो रो कर, मतलब इसका कि हम रोते हैं जब हम दुआ करते हैं। जितने लोग भी पाक रूह से भरे हुए लोग हैं यहाँ पर, वो जब दुआ करना शुरू करते हैं तो वो रोते हैं, आहें भर भर कर रोते हैं। तो इसी तरह देखिए जी, जी आपने मुझे कुछ बोला? नहीं नहीं बेटा, आप कंटिन्यू रखें, वो किसी का माइक ऑन हो गया। ओके जी, ओके, सॉरी सॉरी। अब देखिए कि आहें भर भर कर दुआ करता है, ठीक है। तो आप देखिए कि मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर इसका जवाब भी है और सवाल भी है, क्योंकि हम सीखने, मैं भी सीखने बैठा हूँ और आप भी सीखने के लिए आए हुए हैं। तो हम सीखेंगे यहाँ पर कि कैसे हो सकता है ये कि खुदा खुद ही अपने आगे वो आहें भर भर कर दुआ करता है। कैसे? वो ऐसे कि खुदावन ने प्रैक्टिकल करके दिखाया हमको कि हम भी वैसे ही करें। वो सब कुछ उसने पहले खुद अपने आप पर किया, अपने साथ किया, फिर आगे हमको बताया कि ये करो तो निजात पाओगे, ये करो तो पाक रूह पाओगे, ये करो तो बच जाओगे, मेरे पीछे चलो। क्योंकि अब देखें कि वो क्या खुदा, बड़ा खुदा है, वो दुनिया का मालिक है, हर चीज उसके अख्तियार में है। क्या जरूरत थी उनको यहाँ पर हमारी निजात के लिए एक, वो किया उन्होंने प्रैक्टिकली कि हम निजात पा सके, ठीक है। हमको यकीन दिलवाने के लिए कि वाकई हमारे खुदा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। भी हमने उसकी इबादत करनी है, किसी गैर मबूद के पास नहीं जाना, हमने किसी और नबियों के पास हमने नहीं जाना। तो इसलिए उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। इसीलिए यहाँ पर भी लिखा हुआ कि आहें भर भर कर, कि अब आज भी वो हमारे साथ हमारे दरमियान जब होता है तो हमारे, जब हमको सिखाता है पहले प्रैक्टिकल करता है फिर सिखाता है। हमारे समझने की इतनी सेंस हम में होने चाहिए कि क्या खुदा का रूह हमको बता रहा है, हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि हम खुदावंत की चुनी हुई कौम है। हम ऐसे ही वेले नहीं है कि एमी उठ के आ गए हुए हैं यहाँ पर। हम खुदावंत की चुनी हुई कौम है। हम इसी बात को चुनी हुई कौम से हम देखते हैं। पहला पत्रस 2 बाब 9 से 12वीं आयत तक हम देखते हैं। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कहानों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां ज़ाहिर करो जिसने तुम्हें तरीकी से अपने अजीब रोशनी में बुलाया है। मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम एक बरगजीदा नस्ल से हैं, हम शाही कानों का फिरका है, हम आम आदमी नहीं कि हम अपने आप को समझें कि हमारे जैसे पाकिस्तान में लोग हमारे साथ करते हैं, ठीक है। हमको नीचा दिखाया जा रहा है। सिर्फ वो गलती उन लोगों की नहीं, गलती हम लोगों की है कि हम उन कामों में पड़े हुए हैं। अपनी रोजी रोटी, ठीक है, मजदूरी हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम अपने आप को गिरा ही दें। हम बरगजीदा नस्ल हैं, शाही शाही कहानों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है। हम खुदा की खास मलकियत। क्यों हम लोग अपने आप को नीचे लेकर दबते जा रहे हैं? क्यों हम लोग जो है अपने आप को ऊपर लेकर आना नहीं जा रहे हैं? हम क्यों अपने अपने जो ये जिंदा पाकलाम है इस पर अमल नहीं करते? हम क्यों जो है
اپنے خداوند سے مانگتے نہیں ہیں کچھ بھی، اور جب مانگتے ہیں تو یقین سے نہیں مانگتے. اگر کسی خادم نے پروفیسی کر دی تو اس کے لیے ہم تیار ہی نہیں. اگر کسی خادم نے آپ کے لیے کچھ بول دیا تو اس کے لیے ہم ریڈی نہیں. تو کیسے وہ پوری ہو سکتی؟ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی جب ہم ہی ریڈی نہیں، ہم ہی تیار نہیں. تو پھر ہم خادم کو بول دیں گے کہ یہ جادوگر ہے، کہ وہ باتیں ایسی کر رہا ہے. ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ ہم کیا ہیں. ہم اگلے انسان کو غلط بول رہے ہیں. اگلے جو خادم، خدا کا خادم، سچا خادم، جو دن رات محنت کر کے آگے آیا ہوا خدا کی خدمت میں، دن رات لگا رہتا ہے کہ میں خدا کا کام کروں. تو ہم کیسے یہ سب ان کو ایک پل میں جادوگر ہم بنا دیتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات کو لے کر ہم ان کو بول دیتے کہ یہ تو جادوگر ہے. جیسے تھوڑے دن پہلے میں سن رہا تھا، آئی ایم سوری کہ میں تو ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں اس لیے میں آڈیو ہی، وہ جو گڈ نیوز پاسٹر ہارون کی میٹنگ ہوتی ہے، 1-2 دن پہلے انہوں نے بولا تھا کہ پاسٹر کامران اور میں نے کچھ پروفیسی کی تھی، اس کو لے کر لوگ ہم کو جادوگر سمجھنے لگے. تو پاک روح جادو نہیں کرتا. آپ سب جتنے سن رہے ہیں نا یہاں پر، میں آپ کو بتا دوں کہ پاک روح جادوگر نہیں ہے. پاک روح خدا کا روح ہے. وہ خدا کا کام کرتا ہے. وہ اپنا کام نہیں کرتا، یا کسی وہ چلے کاٹ کے نہیں آتا، وہ قبروں میں بیٹھ کے نہیں آتا. وہ ڈائریکٹ جب آپ اس کو مانگو گے، سچے دل سے مانگو گے تو پھر آپ کے پاس آئے گی. اور یہ جان رکھیں کہ یہ خدا کا روح کسی کے اختیار میں نہیں ہے. آپ لوگ جو دیکھیں، آپ لوگ بپتسمہ جو ہے کسی خادم کے ہاتھوں سے لے سکتے ہیں. بپتسمہ جو ہے، میری بات آپ غور سے سننا، بپتسمہ جو ہے وہ کسی خادم کے ہاتھوں سے لے سکتے ہیں. خادم آپ کو تیار کر سکتا ہے، لیکن جو پاک روح کا بپتسمہ ہے وہ خود آپ کو لینا پڑے گا، اور خود خداوند اس کو دے گا آپ کو. وہ کوئی خادم آپ کے نہیں دے دے گا یا ڈبکی نہیں لگوا دے گا پانی میں. وہ خود آپ کو مانگنا پڑے گا خدا سے. اور خود اگر آپ میں کچھ غلطی ہے تو آپ غلطیاں سدھاریں. آپ دیکھیں کہ آپ میں کیوں ہم کو پاک روح نہیں مل رہا ہے. پتہ چل رہا ہے، آپ اتنے بھی، کوئی بھی انسان اتنا بیوقوف یا اتنا نہیں ہوتا کہ اس کو پتہ نہ چلے. پتہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن ہم کرتے نہیں. پاک روح ہم میں، پاک روح ابتدا سے ہے. پاک روح یسوع مسیح کے آنے سے نہیں ہوا، پاک روح ابتدا سے. اس کے لیے ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب اور پہلا باب، پہلی آیت سے شروع کروں گا اور 4-5 آیتیں میں پڑھوں گا آپ کے ساتھ مل کر. خدا نے ابتدا میں آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. اب دیکھیں، پہلی آیت میں ہم کو مل گیا خدا کی روح پہلے سے تھی. یسوع مسیح کے آنے پر خدا کا روح نہیں آیا، خدا کا روح پہلے سے تھا. وہ پانی اوپر جنبش کرتا ہے. تو میرے عزیزو، آج ہم کو بہت ضرورت ہے کہ ہم خدا کے آگے جھکیں. جو سچا اور برحق خداوند ہے ہمارا، آپ اس سے مانگے کہ پاک روح ہم میں آ، ہماری زندگیاں بدل. جب ہم پاک روح کو مانگیں گے تو یقین کریں کہ آپ کی زندگیاں بدلیں گی، اور آپ اوروں کی زندگیاں بچانے والے بھی بن سکتے ہیں. خالی اپنی نہیں، اپنی فیملی کی زندگی آپ بچا سکتے ہیں. اپنے عزیز رشتے داروں، اپنے دوست، جتنے بھی آپ کو جاننے والے ہیں، آپ سب کی زندگیاں بچا سکتے ہیں. لیکن صرف ہے پاک روح کو مانگنے کی. پاک روح کو استاد مانگو اور استاد بناؤ اس کو اپنے. اگر آپ کے پاس کوئی خادم نہیں ہے کسی مجبوری کے طور پر، تو آپ پاک روح کو مانگو، خداوند سے التجائیں کرو. شاگردوں کو اس نے اگر دیا تو وہ آج دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے. اگر اس نے داؤد میں کام کیا تھا تو آج آپ کے اندر بھی وہ کام کر سکتا ہے. اگر شمشون میں کام کیا تو آپ کے اندر بھی وہ کام کر سکتا ہے.
تو खुदावंद का शुक्र हो अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा बोला, खुदावंद का कलाम उल्टा सीधा नहीं, अगर मेरे मुंह से कुछ बात उल्टी सीधी निकली हो तो मैं आप सबसे, आप मेरे बहुत सीनियर्स हैं सब, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर अभी माफी मांगता हूँ। तो खुदावंद आपको और मुझे इस कलाम के वसीला से बरकत दे। और मैं एक छोटी सी गवाही अपनी शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी जो है वो पहले बहुत अंधेरे में थी, लेकिन आज जैसे ही मैं इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हूँ तो मेरी जिंदगी जो है वो उजाले में, और आहिस्ता आहिस्ता नूर मेरे सामने चमकता ही जा रहा है। खुदावंद का नूर जो है मेरे सामने रोशन होता जा रहा है। अब देखिए कि मेरा कोई मंसूबा नहीं था कि मैं खुदावंद के कलाम को प्रीच करूंगा या पाक रूह मुझ जैसे में काम करेगा। तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, प्रीच कर रहा हूँ। पाक रूह ने मुझे अगर उठा खड़ा किया, इस नकम्मे को उठा खड़ा किया, तो आप तो बहुत सब लोग बड़े हैं, आपको क्यों नहीं उठा खड़ा करेगा? आप सिर्फ आप मांगे, खुदावंद से मांगे। अब देखिए कि मैंने ये एक मेरे पास थोड़ा सा सामान में लेके आया था अपने यूट्यूब चैनल के लिए, कि मैंने थोड़ा सा छोटा सा एक चैनल बनाना था, यूट्यूब चैनल। आज से तकरीबन 6 महीने पहले का ये वाकया है। तो ये एक रिंग लाइट स्टैंड और ये माइक था मेरे पास, मैं लेकर आया था। मेरे जहन में भी नहीं था कि मैं ये चीजें इसके लिए इस्तेमाल करूंगा, खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल करूंगा। वो मैंने किया ही नहीं। जब से मैं ये लेके आया हूँ मैंने एक बार भी नहीं किया, वो कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई कुछ नहीं बनाया। लेकिन खुदावंद का ये मंसूबा था, पाक रूह का ये मंसूबा था कि उसने मुझसे पहले से ही मंगवा लिया था कि तूने ये काम करना है। तो खुदावंद आप सबको इस छोटे से कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ करते हैं इस खूबसूरत बाबरकत कलाम के लिए। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस बेटे के लिए, इसकी जिंदगी के लिए। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ करते हैं। खुदावंद की हम हमदो सिताइश करते हैं क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ